السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. معزز سامعین و سامعات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 30، 31، 32 اور 33 ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، گزارش ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل دیے تھے، اور جو اللہ کا تدبیری نظام ہے اس پر اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قومی اور بین الاقوامی نظام کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے بنیادی جو مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ، اس میں فلسفہ توحید کا سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس فلسفہ توحید کو سمجھنے کے بعد سب سے پہلے اس کی رٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں اور قلوب میں ہونی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں اس فلسفہ توحید کا شعور ہونا چاہیے، وہ جو اعلیٰ نظریہ ہے اس کا فہم ہونا چاہیے، اور دماغ کی صلاحیتیں بھی اس کے تابع ہوں۔ پھر اس کے مطابق عمل بالجوارح ہوتا ہے، یعنی سسٹموں کی تشکیل ہوتی ہے کہ جو سسٹم اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اسی طرح اس کو سمجھیں اور اللہ کی رضا کے لیے سماج میں قائم کریں، معاشرے میں قائم کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس قومی انقلاب کی بنیاد رکھی، اس میں سب سے بنیادی فلسفہ توحید ہے۔ اسی فلسفہ توحید سے آگے بڑھا جائے گا، آگے اس کا ارتقائی مراحل ہے جو بین الاقوامی انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پچھلے درس میں ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ واضح رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو اولاد کے حوالے سے اللہ کے بارے میں کچھ خیالات ہیں، یہ خیالات باطلہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو لوگ ایسے کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کذالک نجزی الظالمین، اللہ رب العزت جو ظالم طبقات ہیں
ظالم جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت آج پھر توحید کے دلائل پیش کر رہے ہیں، اسی ریفرنسز سے آگے باتیں چلا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر مشرک ظالم دیکھتے نہیں ہیں؟ ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین جب ان کا آغاز ہوا تو کانتا رتقا، ان کے منہ بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ یہ جو آسمان اور زمین ہمیں نظر آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے آغاز کیا یہ تو آپس میں خلط ملط تھے، ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھول دیا۔ کیسے کھولا؟ آسمان الگ کیے، زمین الگ کر دی، پھر اللہ نے 7 آسمان پیدا فرما دیے، 7 آسمان الگ الگ کر دیے، 7 زمینیں اللہ نے پیدا فرمائی اور ان کو الگ الگ کر دیا۔ ابھی ہمیں تو وہ زمین نظر آتی ہے جہاں ہم موجود ہیں، اور جو آسمان ہے وہ پہلا آسمان ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی یہ قدرت ہے کہ جب اللہ نے کھولا ان کو تو آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے کس قدر ہے، لیکن آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس کے گرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز جھڑنے کا چانس نہیں ہے۔ یہ آسمان موجود ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ بغیر ستونوں کی اللہ نے آسمان پیدا کیا، پھر اللہ نے جب ان کو کھولا، یعنی آسمان اور زمین الگ الگ کیے، تو اللہ نے آسمانوں سے بارش نازل فرمائی، اور زمین کو جب کھولا اللہ نے تو زمین میں رزق رکھا، اور جب آسمان سے بارش ہوئی یعنی زمین کو پانی ملا تو ہر چیز اللہ نے زمین سے پیدا فرما دی۔ تمام تر رزق کا معنی ہوتا ہے جو ہماری باڈی کو، جسم کو غذا دیتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ تو اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد جب اس کو کھولا تو تمام تر رزق، اس کے وسائل و اسباب اللہ نے زمین پہ رکھ دیے۔ کتنی بڑی سبحان اللہ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ پھر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز جو زندہ ہے، جاندار ہے، وہ پانی سے پیدا فرمائی۔ یہ دلائل دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں افلا یؤمنون، کیا یہ یقین نہیں کرتے؟ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو قبول ہی نہیں کرتے، اور فلسفہ توحید جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جو قومی نظام کی تشکیل کے لیے ضروری ہے اور بین الاقوامی نظام کی تشکیل کے لیے ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ پھر اور اللہ کی قدرتیں دیکھیں، اللہ کی نعمتیں دیکھیں، اللہ کے کتنے پیارے اور خوبصورت دلائل ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ زمین میں بیلنس رہے۔ اللہ نے یہ بوجھ جو زمین پر پہاڑوں کی شکل میں بنائے ہیں اور اللہ نے ایسے گاڑ دیے ہیں، زمین اس سے ہل نہیں سکتی۔ پھر وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین میں راستے بنا دیے، کھلے راستے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ اس سے راہ پائیں، ایک دوسرے کو مل سکیں، اور اتنے کھلے اور کشادہ راستے بنا دیے کہ ان کی اپروچ بہت آسان ہو گئی۔ اگر ایسے پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے، راستہ ہوتا ہی نہ تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ ابھی بھی پہاڑی علاقے میں جب ہم جاتے ہیں تو بظاہر جو
دوسرا علاقہ ہوتا ہے، گاؤں ہوتا ہے، وہ تو قریب ہوتا ہے، لیکن پہاڑوں سے گزرتے ہوئے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، بڑا وقت لگ جاتا ہے، پہاڑوں کا چکر ہی گاڑی کاٹتی رہتی ہے۔ اور جو ہموار اور میدانی علاقے ہیں وہاں پر بڑا جلدی سے سفر طے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے تاکہ ہم دوسرے ملکوں تک جا سکیں، دوسرے اپنے عزیزوں تک پہنچ سکیں، سفر میں آسانیاں پیدا فرما دی۔ اور اب تو بہت زیادہ جو دور ترقی کر رہا ہے، سفر میں بہت آسانیاں ہو گئی۔ پھر اور دیکھیے اللہ کی قدرتیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو پیدا کیا، سقفاً، چھت کی شکل میں، محفوظہ، محفوظ چھت، چھت بھی ایسا ہے جو محفوظ ہے۔ ہمارے اپنے گھر کا جو چھت ہوتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ستون نیچے سے قائم کرتے ہیں۔ اگر چھت بڑا آپ ڈالنا چاہتے ہیں، کسی ہال کا چھت، تو اس میں آپ ستون نیچے سے کھڑے کرتے ہیں، بیم ڈالتے ہیں، بڑے بڑے سریے ڈالتے ہیں تاکہ یہ گر نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کا چھت دیکھا ہے، آسمان کو چھت بنایا اور پھر محفوظ چھت بنایا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ کمال کے لوگ ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، ظالمین، یہ اللہ رب العزت کی ان آیات پہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ اصل چیز تو غور و فکر ہے۔ جب غور و فکر نہیں ہوگا، اللہ کی یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ ہمیں نظر بھی آتی ہیں، ہم استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے متکبرین یہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارا ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہماری محنت کے نتیجے میں ہے۔ بھائی محنت تو ہے، لیکن محنت کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ اگر محنت کی توفیق کی چھین لیں، بیمار کر دیں تو کیا کر لیں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت کی توحید کی بالادستی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے رات پیدا کی، وَالنَّهَارَ، اور دن پیدا کیا، وَالشَّمْسَ، اور سورج پیدا کیا، وَالْقَمَرَ، اور چاند پیدا کیا، کُلٌّ، یہ جتنی چیزیں ہیں، فی فلکن، اپنے اس مدار میں، یسبحون، پھر رہی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ چار چیزیں جو انسان کی اپروچ سے باہر ہے۔ رات، دن، یہ رات سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے، غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور پھر اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، والشمس، اور چاند کے ساتھ ہے۔ یہ جو گردش ایام ہے جن کا مرکز سورج ہے اور دن اور رات ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ہر اللہ کا جو سیارہ ہے وہ اپنے محور میں، اپنے اس مرکز میں گردش کر رہا ہے، اور گردش کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور یہی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ کی اتنے بڑے توحید کے دلائل، عقلی نقلی دلائل جو اللہ دے رہے ہیں، ان دلائل کو نہ سمجھنا اور اللہ کی توحید کو رٹ کو نہ ماننا، اور قومی سطح پر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے آڑے آنا، مقابلہ کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اصل میں ان پہ غور و فکر کی ضرورت ہے، جو ہمیں ہر وقت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.